السلام علیکم دوستو، کیا آپ دنیا کا سب سے بڑا سفاری پارک دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاحوں کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ شیروں اور ہاتھیوں کی سرزمین کون سی ہے؟ کینیا میں کئی نیشنل پارک یا جنگلی جانوروں کے محفوظ علاقے ہیں، مثلاً ایمبوسلی نیشنل پارک، ناکورو نیشنل پارک، مسائی مارا نیشنل پارک، ساوو نیشنل پارک اور ایبراڈورس نیشنل پارک، جہاں جنگلی جانور آزاد پھرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے سیاحت ملکی زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ زیادہ تر سیاح برطانیہ اور جرمنی سے آتے ہیں۔ افریقہ کے 5 بڑے جانور شیر، چیتا، بھینسا، گینڈا اور ہاتھی کینیا کے جنگلوں خصوصاً مسائی مارا میں بکثرت ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں زیبرے، ہرن، زرافے، وائلڈ بیسٹ، خمدار سینگوں والے بڑے ہرن، لگر بگر جنگلی کتے پائے جاتے ہیں۔ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ افریقی ہرن اور 2 لاکھ زیبرے خوراک اور پانی کی تلاش میں مسائی مارا نیشنل پارک، کینیا سے سرنگیتی نیشنل پارک، تنزانیہ تک 2900 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ مختلف جانوروں کی ہجرت جون اور ستمبر کے درمیان میں ہوتی ہے۔ کینیا کا پورا نام جمہوریہ کینیا ہے۔ اس کا دارالحکومت نیروبی ہے۔ اس کا رقبہ 5,81,309 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 70 سے 80 لاکھ ہے۔ یہاں پر زبانیں انگلش اور کسواہلی بولی جاتی ہیں۔ سرکاری زبان بھی یہی ہے۔ قومی زبان کسواہلی ہے۔ مذہب عیسائیت، ہندو اور اسلام ہے۔ طرز حکومت وحدانی صدارتی جمہوریہ ہے۔ یہاں کی کرنسی کینین شلنگ ہے۔ کینیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 47واں بڑا ملک ہے۔ یہ خط استوا کے دونوں طرف واقع ہے۔ شمال مشرق میں نیم خشک سوانا کا خطہ ہے۔ بحر ہند کے ساتھ ساحلی میدان ہے۔ ملک کے وسط میں پہاڑ ہیں، جن کے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ کینیا نایا نام کیرن یاگا، جو 5,199 میٹر اونچی اور برف پوش ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گریٹ ریفٹ ویلی کیا ہے؟ ان پہاڑوں کو شمالاً جنوباً کاٹتی ہے۔ اس کے مشرق کی سطح مرتفع زرخیز ہے۔ شمال کی طرف جھیل ترکانا اور مشرق میں صحرائی چالبی واقع ہے۔ گریٹ ریفٹ ویلی افریقہ میں ایک عظیم زمینی شگاف ہے، جو ایتھوپیا، کینیا، تنزانیہ اور ملاوی میں پھیلتا چلا گیا ہے۔ اس میں کئی چھوٹی بڑی جھیلیں ہیں اور دونوں طرف پہاڑ ہیں، اس لیے اسے گریٹ ریفٹ ویلی کہا جاتا ہے۔ کینیا کے دریا اور جھیلیں۔ کینیا میں کوئی بڑا دریا نہیں۔ وسطی کینیا کی جھیل سے دریائے تانا نکلتا ہے، جو بحر ہند میں آ کر گرتا ہے۔ جنوب میں دریائے سبا کی بہتا ہے، جو تاریخی بندرگاہ مالندی کے پاس سمندر میں گرتا ہے۔ مغرب میں جھیل وکٹوریہ کا کچھ حصہ کینیا سے گزرتا ہے۔ شمال میں جھیل ترکانا، سابق جھیل روڈولف، جس کا شمالی ساحلی ایتھوپیا سے لگتا ہے، یہ کینیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ دیگر جھیلیں ناکورو، نیوشا اور ایمبوسیلی ہیں۔ کینیا کی آب و ہوا۔ کینیا کی شمال اور شمال مشرقی علاقے خشک ہیں۔ وسطی مغربی اور جنوبی علاقوں میں مارچ اپریل سے مئی جون تک طویل برسات ہوتی ہے۔ خط استوا پر واقع ہونے کی وجہ سے لوگ سارا سال ہلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ بلند علاقوں میں رات اور صبح سویرے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ مختصر برسات اکتوبر سے نومبر دسمبر تک رہتی ہے۔ کبھی کبھی تیز بارش ہوتی ہے، وہ اکثر سحپیر صبح کو برستی ہے۔ گرم ترین مہینے فروری اور مارچ ہیں، جب شمالی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 درجے گریڈ تک پہنچتا ہے۔ سالانہ کم سے کم درجہ حرارت شمال میں تقریباً 23 سینٹی گریڈ اور وسطی علاقوں میں 15 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔
कीनिया के जंगली हयात अफ्रीका के 5 बड़े जानवर शेर, चीता, भैंसा, गैंडा और हाथी कीनिया के जंगलों खसूसन मसाई मारा में बेकसरत मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ ज़ेब्रे, हिरन, जिराफे, वाइल्ड बेस्ट, खमदार सींगों वाले बड़े हिरन, लगड़बग्गे, जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। हर साल 10 लाख से ज़्यादा अफ्रीकी हिरन और 2 लाख ज़ेब्रे खुराक और पानी की तलाश में मसाई मारा नेशनल पार्क, कीनिया से सेरेंगेटी नेशनल पार्क, तंजानिया तक 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। मुख्तलिफ जानवरों की ये हिजरत जून और सितंबर के दरमियान होती है। कीनिया में कई नेशनल पार्क या जंगली जानवरों के महफूज इलाके हैं, मसलन एम्बुसली नेशनल पार्क, नाकोरो नेशनल पार्क, मसाई नेशनल पार्क, साधु नेशनल पार्क, एबरडॉर्स नेशनल पार्क, जहां जंगली जानवर आज़ाद फिरते हैं। इनकी वजह से सियाहत मुल्की ज़र मुबादला का एक बड़ा ज़रिया है। ज़्यादातर सियाह बरतानिया और जर्मनी से आते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कीनिया की ज़री पैदावार कौन कौन सी है? कीनिया की बड़ी फसलें चाय, मकई, फूल, गंदम, गन्ना, कपास और कॉफ़ी हैं। खुशक इलाकों में मकई की बजाय अरहल यानी पिजन पी और एक किस्म की दाल है जो हजम में चने के बराबर होती है। इसकी काश की जाने लगी है जो कि खुशक साली से कम मुतासर होती है। कीनिया से चाय, काफ़ी, सब्जियां और फूल बरामद किए जाते हैं। फलों में अनानास, नारियल, काजू काबिले ज़िक्र हैं। ये कीनिया की ज़री पैदावार हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कीनिया के फूल कौन कौन से हैं? कीनिया दुनिया में किट फ्लावर बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। मुल्क में 127 फ्लावर फार्म हैं, जिनमें से आधे झील के इर्द गिर्द हैं, जो नैरोबी से 90 किलोमीटर शमाल मगरब में है। नैरोबी एयरपोर्ट का एक टर्मिनल फूलों और सब्जियों की बरामद के लिए वक़्फ़ है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कीनिया की मादनी पैदावार कौन कौन सी है? कीनिया में तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ़त हुआ है। अब तेल बरामद किया जा रहा है। कीनिया से टाइटेनियम, अल्मेनाइट और दीगर धातें भी चीन को बरामद की जा रही हैं। क्या आप जानना चाह रहे हैं कि तलीम का स्टेटस क्या है? कीनिया में हुकूमत ने तलीम पर बहुत तवज्जो दी है। मुल्क में इस वक्त 78% तक लोग पढ़े लिखे हैं। प्राइमरी तक तलीम मुफ्त है। मुल्क में 50 के करीब बैनुल-अक़वामी मयार की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जहां अफ्रीका के दूसरे ममालिक से भी तलबा तलीम हासिल कर रहे हैं। क्या आप कीनिया के मशहूर शहरों के बारे में जानना चाहते हैं? नैरोबी ये कीनिया का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर 1899 में अंग्रेज़ों ने आबाद किया। इस शहर की इब्तिदा रेलवे लाइन के एक छोटे से स्टेशन की सूरत में हुई। दरिया नोबी के किनारे वाक़या ये शहर अफ्रीका के बड़े और अहम शहरों में शामिल है। मंबासा ये कीनिया का दूसरा बड़ा शहर है। अपनी बंदरगाह हवाई अड्डे की वजह से इससे मुल्क की तजारत में एक मरकज़ी मकाम हासिल है। इस शहर की बुनियाद 9000 सदी में रखी गई। मशहूर मुसलमान जगराफिया दान अदरसी ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। मंबासा अपने टाउन हॉल, नियाली बीच और न्यूडोर टाउन की वजह से बहुत मशहूर है। कसूमो कीनिया का तीसरा बड़ा शहर है। इसका पहला नाम फोर्ट फ्लोरेंस था। कसूमो के इर्द गिर्द बड़े बड़े खेत और फार्म हैं। ये मुल्क की ज़री पैदावार का मरकज़ है। ये कदीम शहर है, ताहम जदीद शहर की बुनियाद अंग्रेज़ों ने 1901 में रखी। कसूमो अजायब घर, क्लॉक टावर, झील विक्टोरिया बहुत मशहूर मकामात हैं। कीनिया के खाने कीनिया में अफ्रीकी, हिंदुस्तानी, अंग्रेज़ी और पुर्तगाली खाने बड़े शौक से खाए जाते हैं। आयरियो इस मशहूर पकवान में मटर और आलू को मकई के आटे में पकाकर एक पेस्ट बनाई जाती है, जिसे गोश्त के साथ खाया जाता है। जी हाँ, इसे गोश्त के साथ खाया जाता है। पुलाव इस पकवान को हिंदुस्तान से जाने वाले मुसलमानों ने कीनिया में मुतारफ़ कराया। कीनिया में पुलाव में गोश्त के साथ साथ इलायची, लौंग, ज़ीरा और दार चीनी डाली जाती है।
نیاما چوما یہ روس گوشت کا مزیدار پکوان ہے۔ اس میں مرغ بڑے یا چھوٹے گوشت کو مسالے لگا کر کوئلوں میں بھونا جاتا ہے۔ نیاما چوما کینیا کے ہر ہوٹل میں ملتا ہے۔ کینیا میں حکومت اور دیگر کئی تنظیمیں گینڈوں اور ہاتھیوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ملک میں ان کے شکار پر مکمل پابندی ہے۔ ان دونوں جانوروں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر سیاہ گینڈے کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ ان میں سے 100% تک اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ ان جانوروں کی خاصی بڑی تعداد کو ملک کے سفاری پارک میں رکھا گیا ہے، جہاں انہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاح ہر روز آتے ہیں۔ کینیا کا شمار دنیا کے خوبصورت ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں کی جھیلیں، پہاڑ اور جنگلات دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ قدرت نے اس ملک کو کئی معدنیات سے بھی نوازا ہے۔ یہاں سے کئی اشیاء دنیا کے بہت سے ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ کینیا میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد آباد ہے۔ ممباسا شہر میں ایک بہت بڑا اسلامی مرکز موجود ہے۔ یہاں نہ صرف کینیا بلکہ افریقہ کے تمام ممالک سے مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کینیا کے ہمارے ملک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ دنیا کا سب سے بڑا سفاری پارک دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاحوں کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ شیروں اور ہاتھیوں کی سرزمین کون سی ہے؟ کینیا میں کئی نیشنل پارک یا جنگلی جانوروں کے محفوظ علاقے ہیں، مثلاً ایمبوسلی نیشنل پارک، ناکورو نیشنل پارک، مسائی مارا نیشنل پارک، ساوو نیشنل پارک اور ایبراڈورس نیشنل پارک، جہاں جنگلی جانور آزاد پھرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے سیاحت ملکی زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ زیادہ تر سیاح برطانیہ اور جرمنی سے آتے ہیں۔ افریقہ کے 5 بڑے جانور شیر، چیتا، بھینسا، گینڈا اور ہاتھی کینیا کے جنگلوں خصوصاً مسائی مارا میں بکثرت ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں زیبرے، ہرن، زرافے، وائلڈ بیسٹ، خمدار سینگوں والے بڑے ہرن، لگر بگر جنگلی کتے پائے جاتے ہیں۔ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ افریقی ہرن اور 2 لاکھ زیبرے خوراک اور پانی کی تلاش میں مسائی مارا نیشنل پارک، کینیا سے سرنگیتی نیشنل پارک، تنزانیہ تک 2900 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ مختلف جانوروں کی ہجرت جون اور ستمبر کے درمیان میں ہوتی ہے۔